بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلبوا العلم من المہد الی اللحد۔ علماء کرام، سامعین محترم، یہ جو کلاس رکھی گئی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، یہاں کوئی آپ کے خدمت میں علماء ہیں، آپ سب تدریس کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، سوائے یہ ہے کہ مل کر گفتگو ہوگی، مباحثہ سمجھے مباحثہ ہوگا، چونکہ آپ بھی دینی امور میں تجربہ رکھتے ہیں اور ہم بھی اختصاراً تجربہ کچھ رکھتے ہیں اور سمجھانے کے کچھ الگ سے طریقے ہوتے ہیں، بالخصوص تعلیم قرآن کے حوالے سے، قرأت کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی ہم استفادہ کریں گے۔ ہم مل کے جامع میں کس طرح کام کرنا چاہیے، بالخصوص تجوید کے حوالے سے اور تصحیح نماز کے حوالے سے کس طرح سے کام کرنا چاہیے۔ ہمارے محلے میں جہاں ہم کام کرتے ہیں، کئی مرتبہ ہم نے بولا کہ بھائی آئیے اور اپنی نماز صحیح کرائیے، پڑھیں۔ آپ باور کریں گے کوئی جوان آ کے سنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تیار نہیں ہے تو مل کے ابھی ایک نتیجہ نکالنا ہے کہ بھائی ان کو کس طرح سے تیار کیا جائے۔ بچے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ آپ جیسے علماء کرام کے وجہ سے کراچی میں مختلف جگہوں میں سنٹرز ہیں، چل رہے ہیں قرآن کے تعلیم کے حوالے سے، لیکن اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچوں کی توجہات زیادہ دین کی طرف نہیں ہے۔ دیکھیے مفت میں تعلیم دیا جاتا ہے، آپ بعض ایسی جگہ ہیں جیسے خود ایران ہے، ایران میں حفظ کرانے کے لیے پیسے لیتے ہیں، کچھ فیس معین ہے، ایڈمیشن فیس ہے، اس کے بعد ماہانہ فیس لیتے ہیں۔ ایران جیسے ملک میں جو فضائے قرآنی ہے، اما ہمارے یہاں مفت میں آپ پیسے دیتے ہوئے بھی اس طرف لائیں تب بھی بچوں کی توجہات نہیں ہیں، نہیں آتے ہیں۔ ایک کام 1 مہینہ 2 مہینے میں ہونا چاہیے، ہمارے یہاں 2-3 سال لگتے ہیں، کیوں؟ اس کا راہ حل کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ یہ سمجھیں، انشاءاللہ تعالیٰ مل کے آپ سے بھی استفادہ کریں گے، اس کا راہ حل نکالنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم خود اس حوالے سے صلح مشورہ کریں گے، صلح مشورہ کرنے کے بعد راہ حل نکالنا ہے۔ اور یہ پیغمبر کی حدیث اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، سب سے بڑی غلطی ہماری ہے۔ کیا غلطی ہے؟ واقعاً مہجور ہو چکا ہے قرآن معاشرے میں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مقصر ہم ہیں۔ کیوں؟ اگر کسی کو کچھ اصطلاحات آ رہے ہوں نا تو قرآن پڑھانے میں بہت فخر محسوس کرتا ہے، صاحب بتا دو۔ حالانکہ قرآن پڑھانا فہمی ایک عالم دین کا کام ہونا چاہیے، ہم اور آپ کا کام ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں تھوڑا سا پڑھا ہوا بندہ خدا، کسی سے پڑھا ہوا شخص جا کے مختلف جگہوں میں قرآن کے تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ بھائی یہ ایک کام عالم کا کام ہے، آپ قرآن کا تعلیم دیں گے، کبھی مفاہیم بھی بتائیں گے، کبھی ترجمہ بھی کریں گے، خود بخود سے یہ کلام الہی بچوں پر اثر کرے گا۔ لیکن ایک ایسے سنٹرز جو جہاں تک مجھے علم ہے کہ خود کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، چونکہ نہ انہوں نے کسی مدرسے میں پڑھا ہے، نہ کسی قاری سے پڑھا ہے، کسی آخون یا کسی معمولی شخص سے انہوں نے قرآن پڑھا ہے، جا کے سنٹر چلا رہے ہیں۔ یہ باعث تباہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب اس سنٹر، اب بعض ایسی جگہیں ہیں مجھے پتا ہے 4 سال 5 سال ہو رہے ہیں ابھی تک قرآن ختم نہیں ہوا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے قرآن ختم؟ جب کہ آپ کو پتہ ہے تجوید، روخانی رواں خانی تجوید کے لیے سطح 1 سطح 2 ایک سال میں بہترین طریقے سے وہ قاری بن سکتا ہے، قرآن کا تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ چونکہ ہم خود غافل ہیں۔ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، میں فلاں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، یار میں رسائل اور پڑھا رہا ہوں، لمعہ پڑھا رہا ہوں، میں کہیں جا کے قرآن کیوں پڑھاؤں؟ یہ ایک درد بیان کر رہا ہوں، ہاں یہ ہمارا اندر ہے، ہم سب کے اندر۔ میں رسائل پڑھا سکتا ہوں تو وہاں جا کے پھر قرآن پڑھانے والوں کے سب میں جا کے قرآن پڑھاؤں، یہ یعنی خود احساس حقارت کرتا ہے۔ جس کو کچھ اصطلاحات یاد ہو نا وہ احساس حقارت کرتا ہے قرآن پڑھاتے ہوئے۔
قرآن میں کام نہیں کرتا ہے۔ خود مہاراجے دیکھیں، بعض تحریر الوسیلہ میں آپ مشاہدہ فرمائیں، مہاراجے انہوں نے خود الحم کے حوالے سے فتاوے جاری کیے ہیں کہ اگر بھی امام کا فتویٰ ہے، اگر کوئی انعمت علیہم کہے نماز صحیح نہیں ہے۔ انعمت کیوں؟ مخارج میں سننے والا کوئی عرب آپ کی بات، اگر آپ کی آواز سن رہا ہو تو کم سے کم وہ حروف کو تشخیص دے پا سکے۔ عین ہے، فا ہے، لام ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہ چلے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم خود فتاویٰ پڑھتے ہیں، توضیح المسائل کا مطالعہ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن ہماری توجہات اس طرف نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس حوالے سے جو ہم کام کریں گے وہ یہ ہے کہ الحم کو کس طرح سے پڑھایا جائے۔ دیکھیں، آپ سب، مجھے یقین کامل ہے، ہم سب کسی حد تک الحم پڑھتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، سوائے یہ کہ لوگوں کو کیسے سمجھائیں، بچوں کو سمجھانا ہوا تو کیسے سمجھائیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس مختصر سی جو ہے کلاس میں، مختصر سے جلسے میں انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہماری ایک بڑی غلطی ہے قرآن پڑھانے والوں کی، ہم جیسوں کی غلطی ہے، وہ کیا ہے؟ قاعدہ پڑھاتے وقت ہم لوگ بعض حرکات ہیں، حرکات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ہونے کے بعد جب بچہ قرآن پڑھنے لگتا ہے تو اسی میں ہی وہ غلطی کر جاتا ہے۔ مثلا کیا؟ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ہم لوگ جب تجوید پڑھا رہے ہوتے ہیں، روخانی روانخانی پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو حرکات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن حرکات کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ قرآن اور تجوید میں کم سے کم 30% اس کا کام ہے۔ اگر کوئی، ہم لوگ جب امتحان لیتے ہیں تو کوئی الحم میں مثلا الحمدللہ، اگر اس طرح سے پڑھیں ہم لوگ بالکل 0 نمبر دیتے ہیں، جس قاری کے پاس بھی جا کے امتحان دے دے۔ دیکھیں مثلا یہ قرآن میں آپ باور کریں، یہ انتہائی مہم ہے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ مار کھاتے ہیں۔ چھوٹے حرکات کیا ہیں؟ مثلا زیر ہیں، زبر ہیں، پیش ہیں، جس کو آہ، ای، اوہ۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ تلفظ ہم سب مل کے کریں گے تو اچھا، بڑے حرکات الف ہیں، واو ہیں، یا ہیں۔ اب دیکھیں آہ، ای، اوہ، یہ بڑے حرکات ہیں۔ تو اب الحم پڑھتے وقت اکثر بیشتر آپ جا کے پوچھیں باہر جو ہیں پڑھنے والوں سے، سب سے بڑی غلطیاں اس میں ہوں گی ان کی، چھوٹے حرکات اور بڑے حرکات میں۔ زیر زبر پیش میں الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے، تو الحم پڑھتے وقت یہ اسی میں مار کھاتا ہے۔ ہم ابھی جو نئے طرز و طریقے سے جب ہم لوگ پڑھاتے ہیں تو یقیناً بچوں کو یہ کہتے ہیں الف سے یا تک مسلسل آپ اس میں ٹرائی کریں، یعنی آ، ای، او، با، بی، بو، تا، تی، تو، تا، تی، تو۔ یہ چھوٹے حرکات۔ بڑے حرکات، چھوٹے حرکات کے 2 برابر آپ کھینچیں تو بڑے حرکات بن جاتے ہیں۔ مثلا آ، ای، او۔ بس اوقات بعض پیش امام حضرات، آپ شاید یقیناً مشاہدہ کر رہے ہوں گے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، خام خام اپنے طرف سے کھچاؤ، یہ یقیناً تجوید لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ یا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، قرات کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، حد سے زیادہ ہم لوگ قرات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مار کھاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر سورہ ہم پڑھتے وقت مثلا الحمدللہ رب العالمین، اب انشاءاللہ تعالی ہم سب ایک دفعہ سورہ ہم کی قرات کریں گے، انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اکثر ایک یہ دوسرے اقسام وقف، یہ بھی میں آج کے اس میں بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں
وقف ابدال اور وقف بدون تغییر۔ الحم میں ان چیزوں کا ہم لوگ رعایت اکثر بیشتر ہمارے مردم ہمارے لوگ ان چیزوں میں رعایت نہیں کرتے ہیں۔ وقف اسکان ہیں، وقف ابدال ہیں، وقف بدون تغییر ہیں، ان میں ہم لوگ بالکل ہی ہم سے مراد ہماری عوام بالکل جو ہے رعایت نہیں کرتی ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طرح پڑھتے ہیں۔ یہ اصلاً وقف کا رعایت نہیں ہوا۔ وقف اسکان کس کو کہتے ہیں؟ یہ یعنی عوام سے مخاطب ہوں، ہم نے خود مل کے تدریس کرنا ہے۔ وقف اسکان یعنی آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کلمہ جس کے آخر میں زیر زبر پیش ہو یا تنوین دو زیر ہو یا دو پیش ہو تو وہاں پر وقف کرتے وقت رکتے وقت کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرتے ہیں۔ مثلا الرحمن الرحیم، نرحیمی ہے لیکن نرحیم، آپ ساکن کرتے وقت ساکن کریں گے، توقف کرتے وقت ساکن کر کے توقف کریں گے، یہ ہے وقف اسکان۔ ہم کس طرح اگر آپ اس طرح پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ غلط ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ وقف مع الاتصال۔ ادھر سے آپ نے وقف بھی کر دیا اور ساتھ ساتھ میں اتصال کر کے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ بحیت وقف کریں ساکن کر کے الرحمن الرحیم ختم، مالک یوم الدین آگے جملہ کا تلفظ کریں۔ اگر آپ نے ملا کے پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اس طرح سے ملا کے پڑھیے۔ لیکن اکثر و بیشتر نماز میں ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا رعایت بالکل نہیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال اس حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، تلفظ کے حوالے سے، الحم کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آگے ابھی آج ہم الحم کے تلفظ سے ہم لوگ شروع کریں گے۔ ظاہراً 4 جلسے ہیں اتوار میں، 4 جلسوں میں آپ کو پتہ ہے الحم بہت ہی مہم ہے، کیونکہ الحم کے تعلیم دینا ہے تمام بچوں کو۔ اس میں آپ سب اساتذہ سے کوئی شک نہیں ہے، سوائے یہ ہے کہ ہم نے مل کے الحم کے تلفظ اور تعلیم کس طرح سے بچوں کو دے سمجھائیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی اس میں آپ بھی ہمیں انشاءاللہ تعالی سمجھائیں گے اور بتا دیں گے اپنے تجربات سے، ہم بھی آپ کے تجربات سے حاصل کریں گے، استفادہ کریں گے، اور یہ انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں ایک پڑھتا ہوں اس کے بعد آپ پڑھیں، اس طرح سے ایک الحم کی تلاوت کرتے ہیں اگر زحمت نہ ہو تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اگر کہیں پر بھی غلطی ہو، آپ لوگ کہیں یہاں آپ نے غلطی کری، اگر اس طرح آپ نے پڑھ لیا تو کیوں اس طرح پڑھ لیا، باید آپ لوگ سوالات کریں الحم کے حوالے سے، جو ہو سکتا ہے جواب دیں گے، نہ ہو پائے تو مل کے انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو حل کریں گے۔ باقی دوسرے الفاظ میں الحم کے حوالے سے کہا جاتا ہے، دیکھیں الحم کے حوالے سے شاید جو علماء بتاتے ہیں مثلا 7 جگہ ایسے ہیں جہاں اگر آپ ان کا تلفظ صحیح نہیں کریں گے تو شیطان کا لفظ آتا ہے، شیطان کا نام ہے فلان فلان فلان۔ تو آپ بہتر جانتے ہیں قرآن میں جہاں کہیں بھی آپ اشتباہ کریں گے وہاں شیطان کا نام ضرور آتا ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ اشتباہ کریں گے یقیناً شیطان کا، اگرچہ بعض لغات میں اس طرح کا ہے، مثلا کنب، کرب، ہرب، اس طرح کے کچھ الفاظ کے بارے میں اشارہ ہے کہ مثلا یہ شیطان کے اسماء میں سے ایک نام ہے، لہٰذا ان کا تلفظ مشخص کرے، مثلا کا نعبد کہیں، ہی رب العالمین کا نستعین، بالکل الگ الگ سا جملہ بالکل صاف الگ ہونا چاہیے کہا جاتا ہے، لیکن یہ عمومی نہیں ہے، یہ دقیق نہیں ہے، جہاں کہیں بھی آپ قرآن غلط پڑھیں گے وہاں شیطان کا نام آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
ابھی آپ جب تلاوت کرتے لگیں گے کوئی بھی کسی سے غلطی نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم سب الحمد کی تلاوت کریں گے، تلاوت کرنے کے بعد ہم سب مل کے ایک جم بندی کریں گے۔ نہیں دیکھیں، آپ بہتر جانتے ہیں، دیکھیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہوگا۔ اس طرح کے الفاظ دیکھیں، الحمد۔ آپ مجھے بتائیں یہاں کوئی واو ہے یا نہیں ہے؟ واو نہیں ہے۔ تجوید میں یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں، تجوید میں یہ ہے کہ اشباہ ہے، اشباہ کھینچ کے پڑھنا بعض موارد میں ہے۔ مثلا ہا ہے، ہا اشباہ ہوتا ہے، کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ کہاں؟ ہا سے پہلے بھی بات میں حرکت ہو تو ہا کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اشباہ کہا جاتا ہے اس کو۔ یہاں پر یہ الحمد ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایسا حرف نہیں ہے جس کے وجہ سے ضمہ دال کے اوپر جو ضمہ ہے، جو پیش ہے، وہ واو میں تبدیل ہو جائے۔ الحمد کوئی بھی پڑھتا ہے غلط پڑھتا ہے، یقیناً یہ تلفظ صحیح نہیں ہے، الحمد ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اسی طرح ہی رب العالمین کہتے ہیں، ہی بھی نہیں ہے، بات کہتا ہے الحمد للہ۔ دیکھیں للہ رب العالمین، یہاں پر بھی اشباہ نہیں ہے، للہ رب العالمین بعض افراد پڑھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، الحمد للہ ہے، الحمد نہیں ہے۔ اسی لیے بعض لغت میں آیا ہے دلیل شیطان کا نام ہے، دلیل، لہٰذا پڑھتے وقت سننے والا عرب یہ احساس کرے کہ بھائی الحمد الگ ہے، للہ الگ ہے، معنی میں بھی الگ ہے۔ الحمد نحوی لحاظ سے الحمد مبتدا ہے، بالکل الگ ہے، للہ رب العالمین خبر ہے، تو یہاں پر الحمد بالکل ٹچ نہیں ہے۔ للہ حمد ہے، کس کے لیے؟ للہ اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ معنی میں بھی بالکل الگ ہے، الگ الگ سا مبتدا خبر کا، زید قائم، زید قائم ہے، الحمد حمد خدا کے لیے ہے جو پروردگار ہے جہاں کا، تو لہٰذا الحمد للہ دو جو پڑھا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اور ہیں، دیکھیں الحمد دو، دیکھیں دیکھیں علیہ، بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم، علیہم، جو ہمارے نجفی علماء ہیں وہ تقریباً علیہم پڑھتے ہیں۔ آیا ہم پڑھنے سے نماز باطل ہوتی ہے؟ نہیں۔ آیا کوئی پیش امام ہم پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوگی؟ نہیں۔ قرات میں بھی کوئی اثر نہیں ہے، لیکن تجویدی فصاحت کے لحاظ سے ہم نہیں ہے، ہم ہے۔ اما الحمد دو نہیں ہے، دو ہے، فصیح دو ہے، الحمد دو غیر فصیح بھی نہیں ہے، اگر کوئی پڑھ رہا تو اشتباہ پڑھ رہا، غیر فصیح بھی نہیں ہے یہ۔ اما ہم چرا، عرب بھی ہم تلفظ کرتے ہیں، جو حضرات ایران یا عراق گئے ہیں ان کو پتہ ہے ہم عرب حضرات تلفظ کرتے ہیں، لیکن ہم عرب ہونے سے کیا یہ واجب تھوڑا ہے کوئی عرب ہے تو اس کی کاملاً تجوید صحیح ہو؟ وہ تجوید ایک الگ فیلڈ ہے، اس میں ہاں مخارج میں وہ کامیاب ہے، مخارج ان کے وہی ہیں، لیکن بقیہ غنہ ہے، اخفاء ہے، اقلاب ہیں، یہ مد کے بحث ہے، اس میں الگ سا کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ عرب بھی غلطی کر جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم غیر فصیح ہے، ہم فصیح ہے، دو نہیں ہے، دو ہے۔ اچھا دوسرا جو سب سے بڑی مشکل الحمد میں اس کے بعد شروع کریں گے، آپ اس میں توجہ کر کے اسی طرح سے تلفظ انشاءاللہ کریں گے مل کے۔ دیکھیں نستعین میں اکثر و بیشتر نستعین کس طرح سے بعض لوگ تلفظ کرتے ہیں؟ نستعین، یہ میں نے بہت دیکھا ہے۔ یہاں تجوید کی غلطی تو چھوڑو، لفظ غلط ہے، تلفظ غلط ہے۔ آپ سب ادیب ہیں، ادبا ہیں،
آپ سب مجھ سے بہتر نہ ہو سے آشنائیت رکھتے ہیں۔ دیکھیں استعین نستعین متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے، ہم آپ سے کمک مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ نستعین ہے، نستعین کون سا صیغہ ہے؟ کوئی صیغہ ہی نہیں بنتا ہے، بالکل صیغہ بگڑ جاتا ہے، تلفظ لفظ بگڑ جاتا ہے نستعین کہنے سے، چیزائی کی تجوید یا کوئی دوسری بات ہو۔ لہٰذا اکثر و بیشتر ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ ایاک بالکل نہیں ہے، دیکھیں ایاک ہے، دیکھیں ایاک، دیکھیں ایاک ہے، ایاک نہیں ہے۔ کا یعنی کیا ہوا؟ ابھی جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ حرکات کوتاہ اور حرکات کشیدہ، چھوٹے حرکات اور بڑے حرکات کا تلفظ اب یہاں پر واضح ہوتا ہے۔ اگر بچے کو قاعدہ پڑھاتے وقت اول سے آخر تک تیاری کرایا جائے اور اس سے کہا جائے آپ اس کا تلفظ کرو، کاہ کی کو، کاہ کی کو، باہ بھی بو، ہا ہی ہو، اب یہ چونکہ اول سے کاہ کی کو کہتے ہوئے آیا ہے، کبھی بھی یہاں پر ایاکا نہیں پڑھے گا۔ یہ یہاں آ کر ایاکا جو پڑھتا ہے وہ کس وجہ سے؟ قاعدہ میں غلطی ہونے کی وجہ سے۔ اگر قاعدہ میں وہ صحیح سے تکرار کرتا، اس طرح سے پڑھایا جاتا تو یقیناً یہاں آنے کے بعد ایاکا نعبد نہیں کہتا۔ اسی طرح وَإِيَّاكَ نستعین، ابھی آپ کے خدمت میں بیان ہوا نستعین، نستعین کوئی لفظ ہی غلط ہے نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نستعین ہے، ایاک نستعین، ایاک نستعین، یہ آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ۔ دوسرا اہدنا الصراط المستقیم، دیکھیں مخارج کے حوالے سے اگر کسی کا تلفظ سین اور صاد کے بارے میں صحیح نہیں ہے، مثلا نہیں ہے، تو یہاں پر صراط میں کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن میں بعض جگہوں میں دیکھیں تو اگر صاد کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو نیچے سین سا لکھا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ صراط میں آپ دیکھیں گے، دیکھیں صراط ہے، صراط میں نیچے ایک سین لکھا ہوتا ہے۔ یہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر آپ صاد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، سین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، صراط المستقیم بھی پڑھ سکتے ہیں، صراط المستقیم بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں تلفظ، بلکہ روایات کے حساب سے زیادہ محکم سین کے ساتھ پڑھا گیا ہے، تائید زیادہ سین کی ہے۔ علوم قرآن میں آپ بہتر جانتے ہیں، علوم قرآن میں تائید سین کی ہیں، روایات سین کی طرف زیادہ مائل ہیں، لیکن بہرحال جائز الوجہین صاد کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، سین کے ساتھ بھی۔ اما بعض جگہوں میں اگر عین اور الف کا مخرج بالفرض صحیح نہ ہو، بلا شک و شبہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو چونکہ ہمارے پاس جو 3 جلسے ہیں اس میں ہم مل کر جو ہیں بقیہ الحم میں جو مخارج ہے، عین اور الف حروف حلقی ہیں یا دوسرے حروف یا رملون ہیں، ان چیزوں ادغام، اخفاء وغیرہ میں اگر غلطی ہو تو کوئی نماز باطل نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی اثر نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں قواعد تجوید۔ یا مثلا مد ہے، مد کی کشید مد لازم میں 6 حرکات کے مقابلے میں کھینچا جاتا ہے، وَلَا الضَّالِّينَ مد لازم ہے، وہاں پر آپ 4 حرکات کے مقابلے میں اگر کھینچیں گے تو بھی نماز میں کوئی مشکلہ پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اما مخارج حروف میں چلا، مخارج حروف میں علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ باید مخارج اپنے صحیح مخرج سے حروف کا مخرج ادا ہونا چاہیے۔ مثلا انعم ہے، انعمت علیہم نہیں کہے انعمت علیہم، الف اور عین کا مخرج مشخص ہونا چاہیے، صاد اور سین کا مخرج مشخص ہونا چاہیے۔ تا ہے، سرا تل ہے، سرا تل کہاں؟ تل، تل دونوں ایک جیسے ہیں، تل تل، تا اور تا کا مخرج ایک ہونا الگ ہونا چاہیے۔ ان مخارج میں انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ جلسات میں کام کریں گے۔ بقیہ اگر کوئی اس حوالے سے بعض ہم سوال ہیں تو فرمائیں، پھر تھوڑا سا تلاوت فرماتے ہیں۔ دیکھیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ علوم قرآن میں آئیں گے، قراءت میں ملکی بھی آیا ہے، مالکی بھی آیا ہے، فصیح مالکی ہے لیکن ملکی بھی ایک قراءت ہے۔ دیکھیں قراء 7 ہے، 7 قاری ہیں، قراء ہیں۔ قرآن کے بعض تلفظات میں انہوں نے کچھ مثلا بعض نے مجری ہا پڑھا ہے، بعض نے مجرا ہا پڑھا ہے، اس طرح سے اختلاف قراءت کہا جاتا ہے۔ اس میں اختلاف قراءت میں یہ ایک روایت ایک قاری نے
ملکی کا بھی تلفظ کیا ہے، اسی لیے ملکی بھی اگر پڑھیں تو جائز ہیں ایک قرات کے مطابق۔ باقی اصل عثمان طٰہٰ کی قرات مشہور ہے، قرات عثمان طٰہٰ، تو وہ قرات اس قرات کے حساب سے ملکی نہیں ہے، مالکی ہے۔ اب وہ قرات کا نام انشاءاللہ میں آئندہ جلسے میں آپ کی خدمت میں بتا دوں گا کس قاری نے ملکی تلفظ کیا ہے، لیکن ایک قرات کا قسم ہے، ایک قاری نے ملکی بھی تلفظ کیا ہے، ایک روایت اس کے طرف سے صادر ہوئی ہے۔ اور کوئی سوال ہیں الحم کے حوالے سے اسی کسی بھی طرح سے؟ ہاں بسم اللہ۔ دیکھیں نماز باطل، اب نماز باطل الحم دو واو لائیں گے تو وہ یقیناً تلفظ میں مشکل ہے، اس میں فتویٰ کو دیکھنا پڑے گا، لیکن غلط ہے، صحیح نہیں ہے، واو بالکل نہیں ہے تلفظ میں۔ دیکھیں ایک مرتبہ الحم دو غلطی سے پڑھتا تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں نماز باطل نہیں ہوتی ہے، چونکہ نماز باطل ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہے 5 ارکان ایسے ارکان ہیں کہ عمدن سہون آپ ان کا وہ آپ انجام نہیں دیں گے تو نماز باطل ہوتی ہے۔ قراءت 11 ارکان میں سے ہے، جو 11 ارکان میں سے اس میں اب یقیناً کوئی الحمدو پڑھتا ہے تو انجان سے پڑھتا ہے نا، اب معلوم ہونے کے بعد تو نہیں پڑھتا ہے، ایک قراءت ہے، قراءت باید صحیح ہونی چاہیے، تو اب قراءت صحیح ہونے کے بعد بھی اس طرح پڑھیں وہ الگ ہے، یقیناً باطل ہوگی عمدن اس طرح پڑھیں تو، لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، وہ سوچ بھی رہا ہے میں اس طرح سے پڑھ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی اس طرح پڑھے، دیکھنے والا اس طرح سے دیکھیں تو اس کو تذکر دے دے، نماز باطل نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی زبان کے اوپر بھی ہے کہ بھائی انسان کی زبان بہت ساری وہ اٹک جاتی ہے تو تلفظ وہ ادا صحیح کر رہا ہوتا ہے، لیکن سننے والے کے لیے اس میں تھوڑا سا مسئلہ نظر آتا ہے کہ اس نے تلفظ صحیح ادا نہیں کیا۔ اب دیکھیں اس میں بھی اگر وہ خود کے طرف سے وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تلفظ صحیح ہے، میں آپ قاری ہیں، آغایون قاری ہیں تو دیکھ رہے ہیں نہیں اس کا تلفظ زبان لکنت زبانی ہے، زبان کے حوالے سے تلفظ صحیح ادا نہیں کر رہا ہے، محنت کریں اور تلفظ صحیح کریں، تلفظ صحیح نہیں ہو رہا تو خود نماز پڑھے، پیش امامی نماز نہیں پڑھائی۔ جیسے ایک مثال ہے کسی مولانا صاحب نے کہ بھائی مسجد میں سبحان ربی العلی و بحمدہ، اب دیکھیں نا لفظ یہ دیکھنے والے کو تو بالکل، لیکن اس کی زبان کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں زبان کا مسئلہ ہے تو یہ کہ پیش امامی اختیار نہیں کریں، تلفظ صحیح نہیں ہو رہا نا اس کا، بالکل تلفظ بگڑ رہا، پیش امامی اختیار نہیں کرے، دوسرا پیش امام بنے، اپنی نماز تو خدا قبول کرنے والا ہے نا، خدا اور اس کے درمیان ہے، وہ حضرت بلال کا سین جو ہے شین بنانے والا پروردگار کیا اس کا آرا کو صحیح نہیں کر سکتا ہے، یہ تو خیر وہ پروردگار کے ساتھ مربوط ہے، لیکن ابھی نماز جماعت میں پیش امام بن رہا ہے۔ دیکھیں ویسا ہم سب پیش امام ہیں تقریباً، میں بتا دوں بس اوقات ہماری بہت غلطیاں ہیں۔ غلطیاں کیا ہیں؟ یہاں ایک جگہ میں ایک آدمی نماز پڑھاتا ہے، اب غیبت ہے نام نہیں لوں گا، لیکن میں بھی چونکہ میں اس کو انتہائی اب بچپن سے اول سے متدین اور مومن سمجھتا تھا، مومن ہے واقعی میں متدین ہے، لیکن دیکھا آپ باور کریں تجوید چھوڑ دو، آپ نے نہیں فرمایا لکنت زبانی ہے، الفاظ نہیں ادا کر سکتا ہے، ولا دالین ہوتا ہے، لکنت کے اوپر ہے۔ میں نے کہا نماز ختم ہونے کے بعد جو کمرہ بنا ہوتا ہے مساجد میں ادھر مجھے لے گیا، لے جانے کے بعد چائے وغیرہ پلانے کے بعد میں نے کہا دیکھیں یہ یار دوستی ہے، یار دوستی میں ایک بات کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہو جائیں، بتائیں آقا، کہاں دیکھیں آپ لکنت زبانی ہیں، آپ تصحیح فرمائیں، اور الحمدللہ رب العالمین، یہ جو تلفظ صحیح ادا نہیں کر رہا ہوتا تھا اس کو مخفی تھوڑا آہستہ سے پڑھتا تھا تاکہ لوگ نہ سنیں، واضح ہو گیا۔ تو میں نے جا کہا دیکھیں آقا یہ دین کے ساتھ مزاح نہیں ہے، آپ لکنت زبانی ہیں تو چلو اس میں بھی صحیح ہو سکتا ہے، اگر محنت کرے تو صحیح ہو سکتا ہے، نہیں ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہمارے وہاں مدرسے میں خود جامع المصطفیٰ کا ٹیچر ہوں، جامع المصطفیٰ کراچی گلشن اقبال میں ٹیچر ہوں، اور بعد الظہر جو ہیں کچھ خواہران برادران کے کچھ کلاسیں بھی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، خواہران آتی ہیں، تجوید کے حوالے سے کام ہوتا ہے وہاں گلستان جوہر میں۔
تو یہ ہے کہ بعض ایسے افراد بھی تھے، آپ باور کریں، لکنت زبانی کی وجہ سے تلفظ نہیں ادا کر پا رہے تھے، اتنی انہوں نے محنت کری، ابھی بہترین طریقے سے تلفظ کر. یہ محنت کے اوپر ہے. اگر نہیں بھی کر سک رہا نا، محنت نہیں کر پا رہا، تو کیا ضرورت ہے؟ آپ پیشوام نہیں بنے نا، کسی دوسروں کو جگہ دے دیں. لیکن واحد ہم لوگ یہ چونکہ عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیش امامی ہے تو مل رہا ہے رزق، نہیں ہے تو نہیں مل رہا ہے. کہ بھائی وہ جو ہیں، وہ پروردگار جو رازق ہے، ذمہ دار وہ ہیں، وہ ہر حالت میں آپ پیش امام بنے نہ بنے، جو آپ کا رزق معین ہے وہ ملتا رہتا ہے. پوری دنیا بھی جمع ہو جائے، آپ کے رزق کو کاٹ نہیں سکتے ہیں. یہ مسلم ہے. اگر اسی پر بھی ہمارا عقیدہ ہونا، معاشرے کے حالات خدا شاہد بہتر ہوں گے. اچھا، اس میں کیا ہوا؟ ایک واضح نصیحت خیر اپنے لیے کر رہا ہوں کہ وہ بندہ خدا کوئی اور تھا، اس نے اس کو بٹھا کے چلا گیا گاؤں، آنے تک اس نے قبض جما لیا. اب سوچے، یہ ایک عام آدمی بھی نہیں کرے گا. آپ نے میرے اوپر اعتماد کر دیا، آپ نے مسجد میں مجھے جگہ دے دی ہے، آپ کے آنے تک میں نے قبضہ جما لیا ہے، آپ کو مختلف سازشیں کر کے اس کو جو ہے آتے ہی نکال دیا. کیا کہاں اس کی قرار صحیح نہیں ہے، جبکہ خود کی قرار صحیح نہیں ہے. ہاں کہہ رہا پہلے والے کہ بندے خدا کی قرار صحیح نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا فلان فلان، ابھی خود ہیں پیشوام بنا ہوا ہے. یہ اس طرح کے کچھ اور موارد جو مجھے پتہ ہے. دیکھیں، یہ ہماری غلطی ہے، خدا شاہد ہے ہماری غلطی. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، اگر میرے وجہ سے اس زید کا کوئی کام مکمل ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے یا نمٹ جاتا ہے، تو ہمیں یہ مل کے کام کرنا چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے. آپ پیش امام ہیں، میں پیش امام ہوں. ابھی اکثر سنٹرز جو مدرسے میں کام ہو رہا، سب سے میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں آگاہ ایک رقابت ہونا چاہیے ایران کے طرح. ایران میں کیا ہے، اس مدرسے کے بچے اس مدرسے کے بچوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو جو ہے انعام ملتا ہے. ہمارے جہاں کہیں بھی سنٹرز ہیں نا، ادھر بھی یہی ہونا چاہیے. آپ میرے ساتھ مربوط رہیں، میں آپ کے ساتھ، آغا اس کے ساتھ، اس طرح سے جہاں جہاں سنٹر چل رہے ہیں وہاں سال میں 2 مرتبہ کم سے کم پروگرام رکھیں. دیکھیں فلان زید کتنا مقدار میں کام کر رہا ہے، عمر کتنے مقدار میں کام کر رہا ہے. خود بخود اگر کام میں کوتاہی ہے تو یقیناً آئندہ دفعے کے لیے بہترین طریقے سے زحمت کرے گا، صحیح سے بچے تربیت کرے گا. اگر مجھ میں کوئی مشکل ہے تو آپ سے میں استفادہ کروں گا کہ آپ کے بچے کیوں کامیاب جا رہے ہیں، میرے بچے کیوں کامیاب نہیں جا رہے ہیں. اس کی وجہ ہو سکتی ہے نا، وہ وجہ آپ مجھے بتائیں گے تو آپ اسی سے استفادہ کر کے میں کیا کروں گا، اپنے بچوں کے اوپر کام کروں گا. یہ انشاءاللہ ہم آہنگی بایت ہمارے اندر للہ باللہ فی سبیل اللہ بایت ہونا چاہیے. اب ہم آہنگی ہوگا تو خدا شاہد ہے شہر کراچی میں ہم سب کامیاب ہیں. اور اعتماد عوام کا بھی بڑھے گا ہمارے اوپر کہ بھائی یہ ایک کامیاب ہے وغیرہ. تو بس اوقات ایک بندے خدا کے پاس کوئی گیا تھا کسی حوالے سے، مال امام میں فلان اس کو پیش امام کو دینا چاہ رہا ہوں، کیا کروں، نہیں اس کو نہیں دے، فلان ہے، یہ وہ ہے. دیکھیں آقا، اگر آپ کی قسمت میں وہ پیسے ہونا، خدا شاہد ہیں کسی نہ کسی طرح سے آپ کو مل جائیں گے. ہم جتنے بھی غیبت اور اس کی مذمت کریں، قسمت میں نہیں ہے تو کبھی بھی نہیں ملیں گے. یہ ذہن میں رکھیں. اگر اس میں اگر نہیں بالکل صحیح ہے، بہت اچھا ہے، انشاءاللہ خدا آپ کو حفظ رکھیں، دے دے. واقعاً وہ کام کر رہا ہے، اگر کام نہیں کر رہا تو جا کے ان کو سمجھائیں. ہاں، المؤمن مرآۃ المؤمن کی بنا پر کر رہا تو اس کی جو ہے، ہمیں ایرانیوں کی ایک عادت ہے. وہ عادت کیا ہے، آپس میں جتنے بھی دشمن بنے نا، جتنے بھی دشمن ہو جائیں، آغایوں کو پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، جب عوام کے سامنے ملتے ہیں تو ایک دوسروں کو بہترین الفاظ سے ایک دوسروں کو نوازتے ہیں. اور ہے نا مقولہ ہے، تمہارا آغا بگو من ترا آغا بیگا. آپ مجھے آغا کہیں، میں آپ کو آغا کہوں گا. عوام کے سامنے اس طرح پیش آتے ہیں. اگر مال امام کا مسئلہ ہو تو یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، ان کو دے دے، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں عوام کا اعتماد بڑھتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کا مال امام بھی ہم اور آپ کو نہیں دیتے ہیں، ڈائریکٹ منہ دے جاتا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے اس طرح سے. ہاں دیکھیں، یہ وقف اسکان ہے.
वक़्फ़ इस काम के लिए मसलन रहीम है, देखिए अर्रहमा रहीम में क्या है, अर्रहमा नूर रहीमी है, नहीं है या नहीं है, रहीमी है। लेकिन यहाँ पर आप वक़्फ़ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे आप, रहीम, चूँकि ज़ेर है, ज़ेर साकिन में तब्दील होगा, रहीम होगा। या मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, इलन नूरी है, देखिए इलन नूरी है, आप साकिन में क्या पढ़ेंगे, इलन नूर कहेंगे, ये रा ज़बर हट जाएगा, ज़बर के जगह में अलामत सुकून आएगा, इलन नूर। या मसलन खुद अदबी लिहाज से ग़ुलाम ज़ैदिन है, मसलन ज़ैदिन है, आप ग़ुलाम आप तवक़्क़ुफ़ करेंगे, क्या कहेंगे, ग़ुलाम ज़ैद, ज़ैदिन था, ज़ैद होगा। अच्छा, इसी तरह से वक़्फ़ इब्दाल, वक़्फ़ इब्दाल, इब्दाल का माना क्या है, तब्दील करना। ये कहाँ होता है, उस जगह में होता है जहाँ पर जिस कलिमे के आखिर में दो ज़बर हो या ता गिर्द हो तो वहाँ पर तब्दील होता है। मसलन माअन है, कुरान में भी आया है, आप तवक़्क़ुफ़ करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे आप, मा आ, दो ज़बर तब्दील होंगे, एक ज़बर तब्दील होगा अलिफ में। अच्छा, ता गिर्द में देखें, राह मा तन, ता गिर्द हैं, आप तवक़्क़ुफ़ करेंगे तो क्या कैसे पढ़ेंगे आप, रहमा। हा सख्त, इसको कहते हैं हा सख्त, रहमा हा सख्त में तब्दील होगा, रहमा। इसी तरह राज़ियतन, राज़िया, मर्ज़ियतन, मर्ज़िया। इसी तरह माअन, शुजाअन, क़ियामन, क़ियामा, इस तरह से पढ़ा जाएगा। बस जिसके आखिर में तनवीन फ़तहा हो या हा गिर्द हो तो उस वक़्त हा गिर्द यानी गोल हा, गोल वाला हा, वो फ़ारसी लफ्ज़ है ना, आप क्या करें, बदबख्ती। हा गिर्द फ़ारसी में कहते हैं गिर्द, ये गोल वाला हा के, ये हा गिर्द वहीं गोल वाला हा, ये हा, ये हा, इसमें इस तरह से होता है ना। हाँ, देखिए वक़्फ़ के और भी अक़साम है, वो इंशाअल्लाह आप बेहतर जानते हैं, उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मिलकर आवाम को समझाना है। तो ये अलहम वग़ैरह में पूरे कुरान में रुखानी रवाखानी में जो काम आने वाले अक़साम ये है, वो इल्ला वक़्फ़ हसन, वक़्फ़ हसन, वक़्फ़ फ़लान, वक़्फ़ ताम, वक़्फ़ काफ़ी, ये तमाम अक़साम है, वो माने के लिहाज से अलग अलग से तजवीद में पढ़ाया जाता है। वो आवाम को ज़रूरत नहीं है, आवाम को फिर बताने के लिए फिर तजवीद पढ़ाना पड़ेगा। आवाम के पास या हमारा जवानों के पास कहाँ हौसला है इतना कि वो जो है अव्वल से आखिर तक तजवीद में काम करें। लिहाजा ये है कि रूहानी रवाखानी तरीक़े से पढ़ने के लिए कुरान ये अक़साम बहुत ही मुहिम और ज़रूरी है। वक़्फ़ बिदून तग़यीर, यानी क्या, वक़्फ़ करेंगे उसी हालत पर वक़्फ़ करेंगे जिस हालत पर आपने ख़त्म कर दिया है। मसलन कालू पर आपने वक़्फ़ किया, देखें कालू, कालू क़ुलूबना गुल्फ़, मसलन कालू, यहाँ पर वक़्फ़ करते वक्त कैसे पढ़ेंगे आप, वही कालू ही होगा। या गैरिल मग़दूबि अलैहिम है, देखें अलैहिम, वक़्फ़ करते वक्त क्या पढ़ेंगे आप, अलैहिम ही होगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। बस वो कलिमा जहाँ पर मसलन ज़माइर गाइब वग़ैरह हैं आखिर में, मसलन अलैहिम है, हुम है, फ़लान है, या वो कलिमात जहाँ पर वाव जमा है, जमा के सेगे हैं, या वो कलिमात जहाँ ख़ुद ही साकिन पर इख्तिताम हुए हैं,
तुम सत है मसलन, तुम सत पर आप वक़्फ़ करेंगे, उसी हालत पर ही वक़्फ़ करेंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई साकिन नहीं होगा। ये मसलन इज़ा शम्सु कुव्विरत, मत देखें कुव्विरत में क्या होगा, वही कुव्विरत ही होगा, कोई अलग सा वक़्फ़ इसके लिए नहीं है। जिस हालत पर आपने ख़त्म किया है, तलफ़्फ़ुज़ किया है, उसी तलफ़्फ़ुज़ के हालत पर ही वक़्फ़ होगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई साकिन नहीं होगा। पहले से ही साकिन है तो साकिन करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि वक्त कम है और आइंदा उसमें जो है ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो क्लास होगी उसमें हम सब मिलकर इसका अलहम अव्वल से आखिर तक अलहम का तलफ़्फ़ुज़ हम सब मिलकर करेंगे। तो हम सब के लिए इंशाअल्लाह ताला जो हमारी गलतियां हैं वो एक दूसरे से मिल के इंशाअल्लाह ताला रफ़ा करेंगे। तो ये समझाने के हवाले से मुश्किल नहीं होगी। बाज़ हम इस हवाले से समझाने के हवाले से फ़लाँ के हवाले से कोई सवाल हैं या कोई तजुर्बा अपना बयान फरमाएँ ताकि इसी हिसाब से हम लोग आगे काम कर सकें। बिलख़ुसूस बच्चों के हवाले से देखें, ये हम सब के जहन में रहना चाहिए कि बच्चों के हवाले से आपको पता है शरई मसला है। शरई मसला क्या है, आप मुझे 5,000 रुपये दे रहे हैं, मैं आपके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये अक्सर बेशतर ये हो रहा है। बस औक़ात हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे बच्चे जो मदरसे के स्टूडेंट है या बाहर के बच्चे ये करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल लगा देते हैं क्योंकि पैसे मिल रहा है। आप कहेंगे ना उनको कि भाई मैंने ख़त्म कराया है, बिला शक व शुबहा नौकरी ख़त्म हो गई आपकी ख़त्म। लेकिन असल क्या होना चाहिए, असल ये होना चाहिए उनको ख़त्म कराएं, उससे भी बेहतर जगह खुदा आपको इनायत करेगा, यकीनन इनायत करेगा। क्योंकि हाँ ख़त्म नहीं करना चाहते, नहीं मसला नहीं है, 1 साल में ख़त्म कराए, फिर फ़ायदा क्या है, उसी बच्चे को मफ़ाहिम में लगा दो, कुरान फ़हमी में लगा दो, 1 2 साल 3 साल लगा दो, तो क्या होगा, वो बच्चा अफसर भी बन जाए, वो बच्चा बन कर निकलेगा, दीनदार बनेगा। ये बेहतरीन तरीक़ा है नौकरी को ख़त्म नहीं करने के लिए। लेकिन हम लोग अक्सर बेशतर यही हैं, कुछ बच्चे लेकर आए थे उस दिन हमारे पास, इम्तिहान ले लो, देखा तो आप बावर करें बिल्कुल ही यानी काम नहीं हुआ था उनको पर। कहाँ कितना साल पढ़ाया है, कहाँ 6 साल मौलाना साहब ने पढ़ाया है। अब मुझे बताइए 6 साल पढ़ाया है, रूखानी रवानखानी उनका सही नहीं था, तजवीद तो छोड़ दो, रूखानी रवानखानी सही नहीं था। 6 साल एक सेंटर में पढ़ रहे हैं, रूखानी रवानखानी सही नहीं है। जो भी पीछे से आता है उसके साथ मौलाना साहब लगा देता है इस तरह से। अच्छा, उसको यकीनन हम सब का वही है, कहीं ना कहीं से कुछ अब कुरान के सदक़े में जो मिल रहा होता तो इसी कि उसका एक हक़ अदा हो तो खुदावंद आलम बिला शक व शुबह उसके इवज़ में बहुत कुछ, उसके आपको पता है रिज़्क़ में कमी नहीं है, बहुत कुछ देता है। अगर हमारी नीयत इंशाअल्लाह ताला यकीनन दुआ करें आलम मोहम्मद के वास्ते। हाजिर है चाय का वक्त। वसल्लल्लाहु हाँ ये नहीं जान पढ़ा जाएगा। हाँ 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 तशदीद के हालत बायद थोड़ी सी वाज़ेह होनी चाहिए। हाँ हाँ खुशबू आनी चाहिए, जज़ाकल्लाह। तशदीद की वक़्फ़ के दौरान खुशबू बायद आनी चाहिए, जान नहीं है ना, जान। हाँ ये पता चलना चाहिए ना यहाँ पर कुछ न कुछ चीज़ है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।